جمیلہ ہر سال بقرہ عید پر قربانی کرتی اور سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ لیتی۔ اس کا شوہر کہتا رہ جاتا کہ گوشت میں رشتہ داروں اور غریبوں کا بھی حصہ ہے، لیکن جمیلہ ہڈیاں اور چھچڑے چن کر غریبوں اور رشتہ داروں میں بانٹ دیتی۔ ایک دن ایک ہمسائی بچی عید کے روز جمیلہ کے گھر آئی تو جمیلہ کلیجی بھون رہی تھی۔ ہمسائی بچی کا دل چاہا کہ کاش یہ کلیجی مجھے بھی دے دے۔ وہ کافی دیر دروازے کے پیچھے کھڑی اس کو دیکھتی رہ گئی، لیکن جمیلہ نے اس کو کلیجی نہ دی۔ جیسے ہی جمیلہ نے ساری کلیجیاں بھون کر کھا لیں، تھوڑی دیر بعد جمیلہ درد سے چیخنے لگی۔ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر کی بات سن کر جمیلہ کے ہوش اڑ گئے۔ اسے تو او کمبخت سکینہ، جمیلہ نے اپنی ملازمہ کو پکارا تھا۔ جی مالکن، باورچی خانے سے آئی تھی سکینہ۔ سارے برتن دھوئے تھے؟ دیکھ یہ بکرے کا سارا گوشت فریج کے اوپر والے خانے میں رکھ دے، اور یہ جو گائے کا گوشت ہے نا، اس کے سارے شاپر پکڑ کر ڈیپ فریزر میں ڈال دے۔ سکینہ نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی۔ جی مالکن، یہ کہہ کر اس نے سارا گوشت سنبھال دیا۔ آئے ہائے، میں تو بری طرح سے تھک گئی ہوں، ایسا کر مجھے ٹھنڈا آڑو کا تازہ جوس بنا کر دے۔ وہ کہنے لگی اچھا مالکن، میں ابھی لے کر آئی۔ سکینہ باورچی خانے میں گئی۔ صبح سویرے ہی جب وہ گھر سے کام کے لیے آ رہی تھی تو بچوں نے کہا تھا کہ اماں، آج تو عید کا دن ہے، آپ کی بیگم صاحبہ تو گائے بھی کرتی ہے اور بکرے کی بھی قربانی کرتی ہے، تو گوشت تو دے دے گی نا۔ اماں آج ہمیں بریانی اور قورمہ بنا کر کھلانا۔ سکینہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ جانتی تھی جمیلہ مر جائے گی لیکن ایک بوٹی بھی کسی کو نہیں دے گی، نہ غریبوں میں نہ رشتہ داروں میں۔ سارا گوشت اس نے اپنے فریج اور فریزر میں سنبھال لیا تھا۔ کچھ دیر بعد اقبال صاحب بھی اپنے دوستوں اور احباب سے مل کر آئے تھے۔ کئی لوگوں نے انہیں گوشت کے شاپر بھی پکڑا دیے، حالانکہ انہوں نے کہا بھی کہ میں نے خود قربانی کی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت سے دوستوں نے اور رشتہ داروں نے کہا کہ یہ تو میل ملاپ کا، محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ گھر آ کر جیسے ہی انہوں نے جمیلہ سے کہا کہ یہ دیکھو اور گوشت آ گیا ہے، ایسا کرو کہ گائے کے کچھ گوشت میں سے اور کچھ یہ سب گوشت ملا کر رشتہ داروں کی شاپر بنا دو۔ میرے کچھ دوست ہیں جو کہ مستحق ہیں، انہوں نے قربانی بھی نہیں کی اور سفید پوش لوگ ہیں، اپنے منہ سے نہیں مانگتے، ان کے لیے بھی شاپر تیار کر دو، اور سکینہ باجی کے لیے بھی شاپر تیار کر دو، وہ بھی تو ہمارے گھر کی ملازمہ ہیں، وہ کہاں قربانی کی استطاعت رکھتی ہوگی۔ جمیلہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اقبال، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ سال بعد عید آتی ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ مجھے گوشت کتنا پسند ہے، لاؤ ادھر شاپر دو۔ اس نے اقبال صاحب کے ہاتھ سے شاپر چھینے اور وہ بھی فریزر میں رکھ دیے۔ اقبال صاحب بیوی کی اس قسم کی عادت سے بڑے پریشان تھے۔ جب دیکھو وہ یہی حرکتیں کرتی تھی۔ کہنے لگے اللہ کی بندی، قربانی میں رشتہ داروں کا بھی حصہ ہوتا ہے اور غریب غربا کا بھی، دوسروں کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالتے، بری بات ہوتی ہے۔ جمیلہ کہنے لگی رہنے بھی دو، میں نہیں دوں گی یہ گوشت۔ اقبال صاحب کو اپنی بیوی کی یہ عادت بہت بری لگتی تھی۔ وہ تو شاید زکوٰۃ بھی نہ دینے دیتی، لیکن اقبال صاحب وہ خود ہی اپنے پیسوں سے نکال کر باہر بانٹ دیتے تھے۔ جمیلہ کو تو خبر بھی ہونے نہیں دیتے تھے، ورنہ شاید وہ اس بات پر بھی جھگڑا کرتی یا لڑتی، ایک فساد سا برپا کر دیتی۔ اقبال صاحب اپنی بیوی جمیلہ کی اس عادت سے بے حد پریشان تھے، کیونکہ وہ تو گھر میں کام کرنے والی سکینہ کو بھی کبھی کام کے دوران پیاس لگ جاتی تو جمیلہ اسے پانی تک نہیں پوچھتی تھی، یہی کہتی تھی کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی میرے گھر میں پانی پیے، اپنے گھر سے پانی پی کر آیا کرو، کھانا کھا کر آیا کرو۔ سکینہ بیچاری کچھ نہیں کہتی تھی، ابھی بھی وہ جانتی تھی کہ جب گھر خالی ہاتھ جائے گی تو بچے پوچھیں گے کہ آپ کی بیگم صاحبہ نے آپ کو کیا تھوڑا سا بھی گوشت نہیں دیا۔ پچھلے 1 سال سے سکینہ جمیلہ کے گھر کام کر رہی تھی، لیکن مجال ہے کبھی اس نے تنخواہ کے علاوہ جمیلہ کو کچھ دیا ہو، یہاں تک کہ گھر کا بچا ہوا باسی کھانا تک وہ نہیں دیتی تھی، کچرے میں پھینک دیتی تھی۔ پتہ نہیں اس کے اندر کس بات کا غرور اور گھمنڈ تھا۔ غریبوں کی مدد کرتے ہوئے تو اسے غصہ آتا تھا، نفرت محسوس ہوتی تھی، یہاں تک کہ سکینہ سے کبھی اس نے ہاتھ تک نہیں ملایا تھا۔
کہتی تھی دور ہٹ کے بات کیا کرو، مجھے غریبوں سے گھن آتی ہے، تم لوگوں کے گندے کپڑے دیکھ کر مجھے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ سکینہ اس طرح کی باتیں مجبوراً ہی سن رہی تھی چونکہ ضرورت مند تھی۔ جمیلہ کا رویہ کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں تھا، نہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، نہ گھر کی ملازمہ کے ساتھ۔ جہاں وہ رہتی تھی وہ اس کا پرانا علاقہ تھا۔ کچھ گھر کافی اچھے اور شاندار بنے ہوئے تھے جس میں جمیلہ کا بھی گھر تھا، لیکن کچھ گھر ایسے بھی تھے جہاں سفید پوش اور غریب لوگ رہتے تھے۔ اس نے اپنا محلہ نہیں بدلا تھا، لیکن طور طریقے مکمل بدل چکی تھی۔ نہ تو وہ جدی پشتی دولت مند تھی اور نہ ہی شروع سے اس نے امیری دیکھی تھی۔ یہ تو اقبال کا کام ایسا چلا کہ ترقی پر ترقی ہونے لگی، لیکن جیسے جیسے اقبال کے گھر آسائشیں آنے لگیں، جمیلہ کا دماغ بھی خراب ہو چکا تھا۔ خود کو نہ جانے کیا سمجھتی تھی، اسے لگتا تھا کہ جو چیز اسے مل گئی ہے وہ ہمیشہ اسی کے پاس رہے گی۔ پیسہ اس کے پاس ہے تو جا نہیں سکتا۔ آج کی مہنگائی کے دور میں بھی وہ سونے کے کنگن اور کانوں میں سونے کے جھمکے پہنتی تھی، مہنگے مہنگے کپڑے پہنتی تھی، گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ حالانکہ بے اولاد تھی، اسے تو چاہیے تھا کہ بچوں پر اسے ترس آئے، محبت آئے، پیار آئے، لیکن وہ تو بچوں کو بھی بڑی نفرت اور حقارت سے دیکھتی تھی۔ ایک بار سکینہ کی بیٹی بیمار تھی، 2 سال کی تھی، تو سکینہ اسے اپنے ساتھ ہی لے آئی۔ کہنے لگی بیگم صاحبہ میری بیٹی کو بخار ہے، میں اسے چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھی، اس لیے اسے ساتھ لے آئی ہوں۔ لیکن جمیلہ نے تو اس کی بیٹی کو دیکھ کر ناگواری اسے دکھائی تھی۔ کہنے لگی اسے کہنا کہ میری کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے۔ 2 سال کی بچی بھلا کیا سمجھ سکتی تھی۔ سکینہ نے اسے ایک کونے میں بٹھا دیا، وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا موٹا مٹی کا کھلونا بھی لائی تھی۔ وہ سب اپنی بیٹی کو پکڑا دیا، خود صفائی ستھرائی کرنے لگی۔ بچی چھوٹی تھی اس لیے اٹھ کر کھڑی ہو کر چلتے ہوئے شیشے کے ٹیبل پر رکھے مہنگے اور قیمتی شیشے کے گلدان کو پکڑ لیا اور اسے زور زور سے ٹیبل پر مارنے لگی۔ وہیں سے جمیلہ اسے دھاڑ کر بولی، اے بچی، یہ کیا کر رہی ہے؟ بچی فوراً سے ڈر گئی اور اس کے ہاتھ سے کانچ کا گلدان گر گیا، جو زمین پر گرتے ہی چھناک سے ٹوٹا تھا۔ یہ دیکھ کر جمیلہ کی تو جیسے آنکھیں پھٹی تھیں۔ وہ فوراً سے بچی کے پاس آئی اور 2 سال کی معصوم بچی کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ جب تک سکینہ باہر آئی بچی رونے لگی، کانچ بھی اس کے پاؤں میں چبھ گیا تھا۔ سکینہ تو بہت غصے میں آ گئی تھی، اگر مجبور نہ ہوتی تو نوکری چھوڑ دیتی۔ جمیلہ کہنے لگی پہلے جاؤ اور اس بدتمیز بچی کو اپنے گھر چھوڑ کر آؤ، میرا اتنا قیمتی گلدان اس نے توڑ دیا، اس کے پیسے کیا اس کا باپ بھرے گا؟ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، کہنے لگی آپ میری تنخواہ سے کاٹ لیجیے گا۔ جمیلہ کہنے لگی وہ تو میں ضرور کاٹوں گی، لیکن ایسا گلدان اب مجھے دوبارہ نہیں ملے گا۔ میں تمہیں 2 مہینے کی تنخواہ نہیں دوں گی اور آئندہ اپنے بدتمیز بچے اپنے گھر چھوڑ کر آنا، وہ بیمار ہوں یا جو مرضی ہوں، میرے گھر بچوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیچاری سکینہ واپس اپنی بیٹی کو گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ 2 مہینے واقعی جمیلہ نے اسے تنخواہ نہیں دی۔ سکینہ کا کہیں اور کام نہیں لگ رہا تھا، ورنہ وہ جمیلہ کا کام چھوڑ دیتی۔ اس کی بد اخلاقی سے وہ اچھی طرح سے واقف ہو چکی تھی، اس لیے اب وہ کبھی بھی اس سے کچھ نہیں مانگتی تھی سوائے اپنی تنخواہ کے، اور تنخواہ بھی جمیلہ نہیں بڑھاتی تھی۔ سکینہ کا شوہر چوکیداری کرتا تھا، رات بھر چوکیداری کر کے آتا تو دن میں بچی کو گھر میں سنبھالتا اور کچھ دیر آرام بھی کر لیتا تھا۔ سکینہ صبح کی گئی شام کو واپس آتی تھی، آتے ہی اسے رات کا کھانا پکانا ہوتا تھا، پھر اپنے بیٹے کو بھی کھانا کھلاتی تھی اور چھوٹی بیٹی کو بھی۔ آج جب وہ خالی ہاتھ گھر گئی تو بچے ماں کی شکل دیکھ رہے تھے۔ اس کا بیٹا کہنے لگا اماں، کیا آپ کی بیگم صاحبہ نے آج بھی گوشت نہیں دیا؟ سکینہ نے گہری سانس لی اور نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی نہیں، ان امیر لوگوں کا حوصلہ نہیں ہوتا، یہ سارا گوشت بس اپنے فریجوں میں ہی بند رکھتے ہیں تاکہ سالہ سال اسی گوشت کو کھا سکیں، انہیں غریب کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہوتی۔ اگلے روز جب سکینہ کام پر گئی تو دیکھا کہ جمیلہ چربی اور ہڈیاں شاپر میں ڈال رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سکینہ کو بڑی حیرت ہوئی تھی، کہنے لگی بیگم صاحبہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟
کہنے لگی گوشت بانٹنا ہے، ایک تو میرے شوہر کا شاید دماغ خراب ہو گیا ہے، جب دیکھو اس کا یہی دل چاہتا ہے کہ غریبوں کو یہ بانٹ دوں وہ بانٹ دوں، رشتہ داروں کو یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا، ارے بھائی میرے شوہر کا بس چلے تو اپنا سارا گھر بیچ کر غریبوں کو دے دے۔ یہ دیکھ کر سکینہ حیران ہوئی تھی کیونکہ شاپر کے اندر گوشت کی بوٹیاں کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں، بس ہڈیوں کے ساتھ ذرا ذرا سا گوشت لگا ہوا تھا، باقی ساری تو چربی تھی۔ یہ دیکھ کر سکینہ کو بڑا غصہ آیا تھا اور دکھ بھی ہوا تھا۔ وہ سکینہ سے کہنے لگی ایک شاپر تم بھی اپنے گھر لے جاؤ۔ وہ کہنے لگی نہیں بیگم صاحبہ، آپ اپنے پاس رکھیں، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ یہ سن کر جمیلہ کہنے لگی تمہاری مرضی ہے، پھر مت کہنا کہ تمہیں خالی ہاتھ بھیج دیا۔ ایک تو میرا شوہر پتہ نہیں اسے غریبوں سے کیوں پیار ہے، کہتا ہے سکینہ بہن کو بھی لازمی گوشت دینا، بھائی لے کر جانا ہے تو لے جاؤ، نہیں لے کر جانا تو تمہاری مرضی۔ سکینہ جب کام کر کے باہر نکلی تو کچھ بچے گوشت بانٹ رہے تھے، کہنے لگی کہ گوشت آپ رکھ لیں۔ ایک شاپر سکینہ کو بھی پکڑا دیا، وہ کہنے لگی میں اس کا کیا کروں؟ بچے کہنے لگے یہ آپ رکھ لیں، ہماری والدہ نے بانٹا ہے، کہہ رہی تھی کہ جو بھی تمہیں ضرورت مند لگے اس کو دے دینا۔ سکینہ نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ گھر جا کر اس نے گوشت اور آلو کا شوربہ بنایا۔ میاں بیوی نے اور بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ بچے بہت خوش تھے، کہنے لگے آپ کی بیگم صاحبہ تو بہت اچھی ہیں جس نے آپ کو گوشت دے دیا۔ سکینہ کہنے لگی اس نے نہیں دیا، وہ تو کبھی کسی کو کچھ نہیں دیتی۔ جمیلہ نے اب تک اپنی گائے اور بکرے کا گوشت سنبھال کر رکھا ہوا تھا، دوسروں کے گھروں میں دعوتیں کھانے جا رہی تھی۔ ایک ہفتہ تو اسے سب کے گھروں میں دعوت کھاتے ہوئے گزر گیا، لیکن مجال ہے کہ اس نے کبھی کسی کی دعوت کی ہو۔ جب بھی اقبال کہتا کہ ایسا کرو میرے بھائیوں کی اور بہنوں کی بھی دعوت کرو تو وہ صاف منع کر دیتی، کہتی کہ میں کیوں دعوت کرنے لگی، ہمارے پاس کیا فالتو کے پیسے آئے ہیں جو ہم دعوت کریں، بس ان سے ملنا تھا جا کے مل کر آ گئے۔ اقبال کہنے لگا ہر بار تم ہی جا کر مل کر آتی ہو، ان کے گھر سے بھی تو دعوتیں کھا کر ہی آتی ہو، کیا حرج ہے کہ تم بھی سب کو اپنے گھر بلاؤ، دوسروں کو کھلانے سے برکت ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات کبھی بھی جمیلہ کی عقل میں نہیں بیٹھی تھی۔ جمیلہ کی مثال ان عورتوں جیسی تھی کہ جنہیں اچانک سے سب کچھ مل جائے اور وہ بکھلاہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا چیز تھیں جو اللہ نے انہیں ایک دم سے اتنا کچھ نواز دیا ہے۔ یہ نہیں سوچتی ہیں کہ اللہ پاک دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت کیا کرتا ہے جب میں اسے انعامات کی بارش سے نوازتا ہوں، کیا وہ میرے دیے ہوئے پیسے سے میرے ہی مجبور اور ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرتا ہے کہ نہیں۔ جمیلہ کا تو دماغ ایسے تھا جیسے کہ وہ جدی پشتی امیر ہو اور دولت ہمیشہ اس کے پاس ہی رہنی ہو۔ بہرحال ایک ہفتے بعد ہی اس نے اپنا فریج کھولا تھا اور کلیجی نکال کر پکانے لگی۔ محلے کے چند گھرانے ایسے تھے جو کہ نہ تو کسی سے گوشت مانگتے تھے اور نہ ہی کوئی انہیں گوشت دیتا تھا، کسی کے دل میں آتا تو دے دیتا۔ انہی میں سے ایک گھرانہ رخسانہ کا بھی تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے عید پر بس اس چیز کے منتظر ہی رہے کہ کاش کوئی ان کے گھر گوشت لے کر آئے اور انہیں گوشت دے، لیکن کوئی نہیں آیا تھا۔ بچے گلی میں کھیل رہے تھے جب انہیں کلیجی پکنے کی خوشبو آئی۔ جمیلہ کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا کیونکہ ابھی بھی سکینہ پورے گھر کی صفائی کر کے گئی تھی۔ رخسانہ کی بیٹی چپ چاپ دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ صحن تھا اور سامنے ہی باورچی خانہ تھا جہاں پر جمیلہ کلیجی پکا رہی تھی۔ رخسانہ کی بیٹی نورین کا دل چاہا کہ وہ بھی یہ کلیجی کھائے، اسے لگا شاید جمیلہ آنٹی جب کلیجی کھانے لگیں گی تو اسے بھی دے دیں گی، کیونکہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی پڑوس سے بچہ آ جائے تو مربتاً ہی انسان اسے پوچھ لیتا ہے۔ لیکن وہ جمیلہ تھی اپنے نام کی ایک، اس نے نہیں دینا تھا تو کسی کو بھی نہیں دینا تھا، اور یہی ہوتا آ رہا تھا۔ اس نے کلیجی پکا کر پورا باؤل کلیجی سے بھرا اور صحن میں رکھے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس نے تو روٹی پکانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، چمچ پکڑا اور کرسی پر صحن میں بیٹھ گئی، چمچ سے کلیجی کھانے لگی۔ سامنے اس کی نظر رخسانہ کی بیٹی نورین پر پڑی جو اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ شاید جمیلہ کو خیال آ جائے تو چھوٹی بچی ہے چلو میں اسے بھی دے دوں، لیکن جمیلہ نے اسے بڑے غصے سے دیکھا، کہنے لگی اے لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟
چل یہاں سے دفع ہو جا، میری کلیجی پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی آنٹی تھوڑی سی ہمیں بھی دے دیں، ہم نے تو اس بار گوشت دیکھا تک نہیں، اور مجھے تو کلیجی بہت پسند ہے۔ جمیلہ کہنے لگی تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے، سمجھی نا، چلو نکلو یہاں سے، اگر میں نے تمہیں دوبارہ یہاں کھڑے دیکھا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ آ جاتے ہیں نہ جانے کہاں سے۔ وہ بچی وہیں کھڑی رہی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ 2 دن سے اس کے گھر میں وہی دال پکی ہوئی تھی، اور اس کی ماں یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی بات نہیں، کہیں سے گوشت اور کلیجی آئے تو میں اپنی بیٹی کو پکا کر دے دوں گی، لیکن کسی نے ان کے گھر کی طرف جھانک کر نہیں دیکھا تھا۔ سامنے ہی فریج فریزر رکھے ہوئے تھے جس کے اندر بے شمار گوشت بھرا پڑا تھا۔ جمیلہ نے تو محلے میں بھی کسی کو گوشت کچھ نہیں بانٹا تھا۔ نورین جب وہیں کھڑی رہی تو بڑے غصے سے جمیلہ اٹھی اور دروازے کے پاس آ گئی۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ بچی کا ہاتھ دروازے کے کنارے پر رکھا ہوا ہے۔ بڑی زور سے اس نے بیرونی دروازہ بند کیا تھا اور معصوم سی نورین کا ہاتھ دروازے کے بیچ میں آ گیا۔ وہ چلانے لگی، بلبلانے لگی، تڑپنے لگی، آنٹی دروازہ کھولو، میرا ہاتھ بیچ میں آ گیا ہے۔ جمیلہ کہنے لگی تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، دوسروں کے گھروں میں جھانک جھانک کر دیکھتی ہو کہ کون کیا کھا رہا ہے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کے رخسانہ باہر آئی، دیکھا تو جمیلہ کے مین دروازے پر بیٹی کا ہاتھ آ چکا تھا۔ اس کا دل تو جیسے تڑپ کر رہ گیا۔ وہ بھاگی دوڑی آئی تھی، جمیلہ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی، کہنے لگی بہن دروازہ کھولو، میری بچی کا ہاتھ آ گیا ہے۔ جمیلہ کہنے لگی اپنی بیٹی کی نظریں صاف کرو، ندیدی کہیں کی، میری کلیجی پر نظر رکھ رہی تھی، اچھا ہے کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ بہت شور شرابہ مچانے پر محلے کے کئی خواتینوں نے اس کا دروازہ پیٹا، پھر جا کر جمیلہ نے دروازہ کھولا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد جا کر دروازہ کھلا، بچی تو رو رو کر بے حال ہو رہی تھی، اس کی انگلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ رخسانہ بھی روئے جا رہی تھی، پہلے ہی گھر میں غربت کا بسیرا تھا اور اس پر بیٹی کی انگلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ نورین روتی رہ گئی، تڑپتی رہ گئی، کہنے لگی خدا تمہیں بخشے گا نہیں، دیکھ لینا، اللہ تم سے حساب ضرور لے گا۔ رخسانہ اپنی بیٹی کو گھر لے آئی، خود بھی رو رہی تھی، اس کی انگلیوں پر پٹی باندھ دی۔ اس کا شوہر دوسرے شہر مزدوری کرنے گیا تھا، کیونکہ یہاں مزدوری نہیں مل رہی تھی۔ اس نے 2 مہینے بعد واپس آنا تھا۔ وہاں سے وہ جتنے پیسے بھیجتا، بہت مشکل روکھی سوکھی روٹی کھا کر ہی گزارا ہو رہا تھا۔ اس بچی پر ترس کھا کر آس پڑوس کی عورتوں نے نورین کو پیسے دیے کہ جا کے بچی کو ڈاکٹر پر لے جاؤ اور دکھاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ بچی کی ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ ڈاکٹر نے پٹی باندھ دی اور کہا کہ وہ ہاتھ نہیں ہلائے، لیکن نورین تڑپ کر روتی تھی اور اسے روتا دیکھ کر رخسانہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ لیکن چند دن بعد جو کچھ جمیلہ کے ساتھ ہوا، محلے والوں نے کانوں پر ہاتھ لگائے تھے۔ جمیلہ کو رات بھر الٹیاں آتی رہیں، جتنی کلیجی کھائی تھی ساری کی ساری نکل گئی اور الٹیاں کر کر کے وہ بے حال ہو چکی تھی۔ صبح ہی صبح اقبال صاحب اسے ڈاکٹر پر لے گئے۔ ڈاکٹر نے دوائی دی تھی، اس نے دوائی کھائی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ فی الحال سادی روٹی کھائیں، شاید مسلسل گوشت کھانے کی وجہ سے طبیعت خراب ہوئی ہے، اس لیے مجبوراً جمیلہ کو اپنے لیے کھچڑی بنانی پڑی۔ وہ کھائی تو اس کی طبیعت تو سنبھل گئی، 2 دن میں وہ بھلی چنگی ہو گئی۔ پھر اس نے گوشت نکالا، بہاری کباب بنائے، چٹنی بنائی اور روٹیاں بھی پکائیں۔ اس کا شوہر اقبال بھی آ چکا تھا، کھانا اقبال نے بھی شروع کیا، لیکن جیسے ہی آدھی روٹی جمیلہ نے کھائی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اسے لگا کہ جیسے اسے پھر سے الٹیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس کے منہ میں شدید قسم کی جلن کا احساس پیدا ہو گیا۔ اس نے وہیں پر روٹی چھوڑ دی اور واش روم چلی گئی۔ اسے پھر سے الٹیاں آنے لگی تھیں۔ اقبال نے کہا کہ میری مانو تو 8-10 دن پرہیزی کھانا کھاؤ، مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ لیکن جب صبح جمیلہ کی آنکھ کھلی، اسے اپنے منہ میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا، یوں لگا جیسے پورے منہ میں چھالے بھر گئے ہوں۔ اس نے واش روم میں جا کر جب کلی کی تو اس کے منہ سے پس اور خون نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو وہ بے حد پریشان ہوئی۔ اقبال بھی اس کے منہ کے چھالے دیکھ کر پریشان ہوا تھا، کہنے لگا مجھے لگ رہا ہے تمہارے جگر اور معدے میں گرمی ہو گئی ہے، تم ٹھنڈی چیزیں کھاؤ۔
اقبال نے اسے آئس کریم لا کر دی، لیکن وہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی تھی۔ اب تو یہ حال تھا کہ کھچڑی اور دلیا بھی اس کے اندر نہیں اتر رہا تھا، کچھ بھی اسے کھایا نہیں جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بڑی دوائیاں دیں، لیکن اسے افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ 15 دن گزر گئے تھے، پانی کے علاوہ کچھ بھی اس کے حلق سے نہیں اتر رہا تھا۔ جب زیادہ کمزوری ہوتی تو ڈاکٹر ڈرپ لگا دیتے۔ وہ کافی کمزور ہو گئی تھی، نکاہت کا شکار ہو گئی تھی۔ اقبال کہنے لگا، 15 دن ہو گئے، گوشت پڑے پڑے کہیں خراب ہی نہ ہو جائے، ایسا کرو کہ تھوڑا سا گوشت آس پڑوس میں بانٹ دو۔ لیکن جمیلہ کہنے لگی، نہیں، میں نے کون سا عمر بھر بیمار رہنا ہے، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میں یہ سارا گوشت خود کھاؤں گی، مجھے کسی کو نہیں دینا۔ ابھی بھی وہی اکڑ، وہی غرور اس کے اندر بھرا ہوا تھا، جو ذرا بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اقبال جمیلہ کا بہت خیال رکھ رہا تھا، اسے بس دودھ ہضم ہوتا تھا، وہ اسے دودھ ہی پلا رہا تھا۔ لیکن 15 سے 20 دن گزرنے کے بعد تو جیسے دودھ بھی اس کے اندر نہیں اترا۔ اب تو اقبال اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ دوائیاں کھا رہی تھی، لیکن ذرا بھی افاقہ نہیں ہوا۔ وہ اسے ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ دیے۔ ٹیسٹ کی رپورٹیں بالکل ٹھیک آئی تھیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مرض کیا ہے، لیکن اس کے حلق میں کچھ بھی نہیں اتر رہا تھا۔ اس کی رنگت اب بالکل پیلی اور کالی بننے لگی تھی، چہرے پر چھائیاں بڑھ گئی تھیں، بال اترنے لگے تھے۔ اب تو اسے بخار بھی رہنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتی، لیکن اٹھ نہیں پاتی تھی۔ اب تو اقبال بھی اسے سنبھال سنبھال کر بیزار سا ہو گیا تھا۔ کہتا تھا کہ میں تمہیں کوئی ملازمہ رکھ دیتا ہوں، میں اپنا کام کاروبار کروں یا پھر تمہیں سنبھالوں۔ اقبال نے ایک ملازمہ رکھوا دی، لیکن جمیلہ کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کے منہ کے چھالے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، اتنے کہ اب تو اس کا منہ ہی نہیں کھلتا تھا، ہر وقت منہ سے پس اور خون بہتا رہا۔ ملازمہ بھی اسے گھن کھانے لگی تھی، وہی گھن جو کبھی جمیلہ غریبوں سے کھاتی تھی۔ گوشت پڑا پڑا خراب ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ پورے گوشت کو ہرے رنگ کی کائی لگ گئی تھی۔ گوشت سے عجیب سی بو آنے لگی تھی۔ سارا گوشت جمیلہ کو پھینکوانا پڑا، کیونکہ فریزر اور فریج خراب ہو چکا تھا، ٹھنڈ نہیں کر رہا تھا۔ اب تو جمیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے۔ اقبال اسے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ اس نے مزید ٹیسٹ کروایا، تب پتہ چلا کہ اسے منہ کا کینسر ہو چکا ہے۔ یہ خبر جب جمیلہ کو پتہ چلی تو اس کا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ اسے بار بار نورین کا ہاتھ یاد آنے لگا۔ کتنی بے دردی سے اس نے دروازے میں اس کا ہاتھ دیا تھا۔ وہ معصوم 10 سالہ بچی کس طرح سے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ جمیلہ کو لگا شاید اسی کی بد دعا لگ گئی ہے۔ کبھی سکینہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آتا، جسے وہ ہر وقت حقارت سے دیکھتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے تم سے گھن آتی ہے، مجھے غریبوں سے گھن آتی ہے۔ آج اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کا شوہر بھی اسے دیکھتا تو دور ہی کھڑا ہو کر اس کی خیریت پوچھتا، اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ ہاتھوں میں پہنی سونے کی چوڑیاں بے معنی لگ رہی تھیں، کانوں میں پہنے سونے کے جھمکے بھی بے مقصد سے لگنے لگے تھے۔ گھر کی ہر آسائش اس کے کسی کام نہیں آئی تھی۔ اقبال نے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا۔ ڈاکٹر اس سے بالکل نا امید ہو چکے تھے۔ وہ بستر پر لیٹی موت کا انتظار کر رہی تھی، لیکن موت بھی نہیں آ رہی تھی۔ عجیب سی اذیت سے دوچار تھی۔ بہت دل چاہا کہ رخسانہ کو بلائے اور نورین سے معافی مانگے، رخسانہ سے معافی مانگے، لیکن منہ کھلنے کو تیار نہیں تھا، الفاظ نکلنے کو تیار نہیں تھے۔ اسی طرح کبھی سکینہ پر آنکھیں برستی کہ کتنی بار وہ سب اس سے گزرتی تھی، اپنے بچوں کی مجبوری کی وجہ سے کام کر رہی تھی۔ کتنی بے دردی سے اس نے سکینہ کی 2 سال کی بچی کو مارا تھا، لیکن ان سب کا پچھتاوا جمیلہ کو اس وقت ہو رہا تھا جب اس کے الفاظ تک اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ معافی نہیں مانگ سکتی تھی، ایک اذیت تھی جو وہ برداشت کر رہی تھی۔ کبھی کبھی تو چھت کی طرف دیکھ کر اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے دعا کرتی کہ اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ تکلیف نہیں سہی جا رہی۔ اب تو اقبال بھی روز روز ہاسپٹل سے ملنے نہیں آتا تھا، کبھی آ جاتا تھا اور کبھی نہیں آتا تھا۔ پھر اسے پتہ چلا کہ اقبال نے دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ سن کر جمیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔
اقبال کہنے لگا، گھر کا نظام بھی تو چلانا تھا، تم تو بیمار پڑی ہو، ڈاکٹر تم سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں، اب میں تمہارے انتظار میں تو بیٹھنے سے رہا۔ جمیلہ کو اپنے غرور اور تکبر کی سزا ملی تھی۔ لوگوں کو جب پتہ چلا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے۔ اس نے غریبوں سے گھن کھائی تھی اور آج ڈاکٹر اور نرسیں تک اسے گھن کھا رہے تھے۔ نہ اس کی زندگی آسان ہو رہی تھی اور نہ ہی موت اس پر مہربان ہو رہی تھی۔ بلکتی ہوئی نورین کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا تھا۔ اقبال اپنی زندگی میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس کا گھر تو پھر سے آباد ہو چکا تھا۔ جو عیاشیاں کبھی جمیلہ کیا کرتی تھی اب اس کی جگہ کوئی اور آ چکی تھی۔ ایک بار اقبال کی دوسری بیوی جمیلہ سے خیریت پوچھنے آئی تو جمیلہ نے نفرت سے اپنا رخ بدل لیا۔ اس نے پوچھا کہ کیسی ہو؟ جمیلہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے ہاتھ پکڑ کر جمیلہ کے پہنے ہوئے سونے کے کنگن اتار لیے اور کانوں کے جھمکے بھی۔ کہنے لگی، اب تم اس کا کیا کرو گی؟ تمہارے تو یہ کسی کام کے نہیں، اسے میں رکھ لیتی ہوں۔ اور پھر اقبال سے کہنے لگی، میرا صدقے اور خیرات پر بڑا یقین ہے، ہم جاتے ہوئے 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں گے۔ یہ سن کر جمیلہ نے پلٹ کر اقبال کی دوسری بیوی کو دیکھا تھا۔ پھر سمجھ گئی تھی کہ اب اس کی دوسری بیوی کو کبھی بھی زوال نہیں آئے گا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ لوگوں کو دینے سے اللہ پاک کبھی بھی کمی نہیں کرتا، دوسروں کو کھلانے سے کبھی رزق کم نہیں ہوتا۔ کاش یہ بات وہ اس وقت سمجھتی جب وہ تندرست تھی، اپنے گھر کی سیاہ سفید کی مالک تھی۔ اب اس کا یوں پھوٹ پھوٹ کے رونا اس کے کسی کام کا نہیں تھا، کیونکہ وقت گزر چکا تھا، اور وقت گزرنے کے بعد انسان کے پاس صرف پچھتاوے رہ جاتے ہیں، جیسا کہ جمیلہ کے پاس رہ گئے تھے۔ 1 ہفتے بعد جمیلہ مر چکی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی میت پر آنے پر تیار نہیں تھا۔ کسی نے بھی اس کے مرنے کا افسوس نہیں کیا، کیونکہ محلے میں وہ کسی کے گھر نہیں جاتی تھی، کسی کی خیریت نہیں پوچھتی تھی، نہ ہی کسی سے ہمدردی کرتی تھی، نہ کسی کی مدد کرتی تھی۔ اس کے پیچھے تو اس کے لیے بخشش کے لیے دعا مانگنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ خدا ایسی عادت سے پناہ دے اور ہمارے دل میں ایسی کنجوسی نہ ڈالے کہ جو ہمیں برے انجام تک پہنچا دے۔